کی تخلیق کا مدعا فقط یہ ہے کہ انسان رب کے حضور عبادت کرتا رہے. جب یہ طے ہو گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، تو پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ہر وہ کام جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے، رب نے اس عمل کو عبادت کا درجہ قرار دے دیا ہے. لیکن ہمارے ہاں عبادت کا جو مطلب ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز ادا کرنا عبادت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار صاحب حیثیت کا حج کر لینا صرف اسی چیز کا نام عبادت ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دینا صرف اس چیز کا نام عبادت ہے. مگر ہم نے غور نہیں کیا کہ نماز تو صرف 5 دفعہ پڑھنی ہے. 5 وقت کی نمازوں میں کل ملا کے شاید 35-40 منٹ لگتے ہوں. تو باقی دن کے جو 23 یا 23.5 گھنٹے ہیں ان اوقات میں ایک مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ صرف ان مخصوص چیزوں کو ادا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا نام عبادت ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر غریبوں کی مدد کرنا عبادت ہے. یتیم بچوں کے سروں کے اوپر شفقت اور محبت کا ہاتھ رکھنا عبادت ہے. کسی بیوہ کے گھر میں مہینے بعد 2-3 ہزار کا راشن پہنچا دینا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. دروازے کے اوپر آئے ہوئے حاجت مند کوئی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا نام عبادت ہے. صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کرنے کا نام عبادت نہیں ہے. سورہ ماعون پڑھ کے دیکھیں، رب تعالیٰ نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے اس انسان کو دیکھا ہے کہ جو دین کا انکار کرتا ہے، جو اسلام کا انکار کرتا ہے، جو حضور کی شریعت کا انکار کرتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو؟ اے باری تعالیٰ وہ کون ہے جو دین کا انکار کرتا ہے؟ اس کے جواب میں آگے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے نا، وہ حضور کی شریعت کا اور رب کے دین کا انکار کرنے والا ہے. یتیم یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مظلوم طبقہ ہے. وہ چھوٹے بچے جن کے بچپن میں ہی باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ جاتا ہے، وہ کتنا سخت امتحان اور کتنی سخت آزمائش سے گزرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے روڑیوں
یتیموں سے کاغذ اٹھا اٹھا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں. 6-6 7 سال کے بچے دکانوں کے اوپر جھاڑو دے کر اور ہوٹلوں کے اوپر چائے اور کھانے تقسیم کر کر کے گاہکوں میں 4-5 ہزار کے اوپر وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی نظر یہ ہوتی ہے کہ یتیم بچوں کی جائیداد پہ کسی طرح قبضہ کر لیا جائے، یتیم بچوں کے گھر پہ قبضہ کر لوں، یتیم بچوں کی دکان پہ قبضہ کر لوں، اس لیے کہ ان کا والی وارث جو نہیں رہا دنیا میں. تو کتنا سخت حکم رب نے فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں، دھوکہ دے کے کھاتے ہیں، دغا دے کے کھاتے ہیں، فراڈ اور فریب کر کے کھاتے ہیں، فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا، فرمایا جو یتیموں کا مال کھا رہی ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہی ہیں، جہنم کی آگ. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کے نزدیک تمام گھروں میں وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے جس گھر میں یتیموں کے ساتھ محبت والا سلوک کیا جاتا ہے، یتیموں کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک وہ بہترین گھر ہے. اور ساتھ ہی اس کے الٹ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیم پہ ظلم ہو، زیادتی ہو، جبر ہو، اس کا دل دکھایا جائے، حضور نے فرمایا وہ گھر رب کے نزدیک تمام گھروں میں سب سے زیادہ مبغوض، مکروہ اور ناپسندیدہ گھر ہے. تو فرمایا وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے نا وہ دین کا انکار کرتا ہے. اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ بندہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا وہ بھی دین کا انکار کرنے والا ہے. آپ غور کریں اس آیت میں رب نے یہ نہیں کہا کہ جو یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتا، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا وہ دین کا انکار کرتا ہے، یہ نہیں کہا. غور کریں، فرمایا جو امیروں کو ترغیب نہیں دیتا، ان میں شوق نہیں پیدا کرتا، ان کو ابھارتا نہیں ہے کہ میں خود تو غریب ہوں، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن میرے دوستوں میں امیر بھی ہیں، میری برادری میں صاحب حیثیت لوگ بھی ہیں، میری جان پہچان میں، میری گلے میں، میرے محلے میں، میری بستی میں، میری برادری اور میرے خاندان میں امیر لوگ بھی ہیں. اگر میں ان کو کہوں تو وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی انہیں کہا ہی نہیں ہے، میں نے کبھی ان کو ترغیب ہی نہیں دلائی یار یہ نیکی کا کام ہے کرو، کبھی میں نے ان کے دل میں شوق ہی نہیں پیدا کیا. میں شرماتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، مجھے جھجک آتی ہے کسی کو کہتے ہوئے. تو دیکھیں یہ کتنا سخت حکم رب نے فرما دیا. فرمایا جو دوسروں کو ترغیب نہیں نہ دیتا نیکی کا کام کرنے کی، مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی، رب نے فرمایا جو دوسروں کو اچھے کام کی ترغیب نہیں دیتا وہ بھی حضور کے دین کا انکار کرنے والا ہے. تو اسلام صرف مخصوص عبادات کرنے کا نام نہیں بلکہ معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کرنے کا نام اسلام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن رب پوچھے گا بندوں سے کہ دنیا میں بیمار ہو گیا، تم نے آ کے میرا پتہ ہی نہیں کیا، میری عیادت ہی نہیں کی، میری مزاج پرسی ہی نہیں کی. بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو پاک ہے بیماری سے، ہر قسم کے مرض سے، تیری عیادت کیسے ہو سکتی ہے؟
تو جواب میں رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے پتہ نہیں کہ دنیا میں تیرا پڑوسی بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا تو اپنے رب کی رحمت کو بھی اس کے پاس پا لیتا، لیکن تو گیا ہی نہیں ہے۔ حدیث لمبی ہے۔ پھر فرمایا کہ رب پوچھے گا قیامت کے دن بندوں سے کہ دنیا میں مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے لباس ہی نہیں دیا۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، کپڑے پہننا، لباس پہننا تو بندوں کی صفت ہے۔ رب فرمائے گا کیا تجھے پتہ نہیں تیرے جان پہچان میں، تیرے اڑوس پڑوس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو لباس کی ضرورت تھی، جن کو کپڑوں کی ضرورت تھی، اور تو انہیں دے سکتا تھا، تجھے ہم نے یہ طاقت دی تھی، مگر تو نے ان کو کپڑے نہیں دیے۔ اگر تو ان کی مدد کرتا تو اپنے رب کے قرب کو تو وہاں پا لیتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرنا ہونا۔ اس حدیث کی روشنی میں بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، محدثین علماء، کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ اسے رب کی محبت مل جائے، اسے رب کا قرب مل جائے، اسے رب کی نزدیکی مل جائے، تو اس حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں کہ تم بیماروں کی عیادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور بے لباس لوگوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو۔ جب تم ان کی ضرورتوں کو پورا کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا قرب بھی عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں اپنی محبت بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن ہم اس طرف نہیں توجہ کرتے۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن میرے محلے میں ایک ایسا گھر بھی ہے جہاں 2 دن تک ہانڈی نہیں چلتی ہے۔ میں ماشاءاللہ دن میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، 500 دفعہ میں افضل ذکر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوں، رب کا نام لیتا ہوں، لیکن مجھے اتنا ہوش نہیں کہ میری برادری میں، میرے قریب کے رشتہ داروں میں یتیم بچے بھی ہیں، انہیں ضرورت ہے میرے مال کی، انہیں ضرورت ہے میری مدد کی، لیکن میں نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی ہے۔ میں صرف دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں لگا ہوں، دونوں ہاتھوں سے بلکہ دونوں ٹانگوں سے مال جمع کرنے کے چکر میں ہوں، بس میری توجہ تو اس طرف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور ارشاد فرمائیں کہ ہم کتنی مدد کریں غریبوں کی؟ آج لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے نا، کتنی مدد کی جائے؟ جب یہ سوال ہوا تو رب نے آیت اتار دی، کہا کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ وفی اموالہم، کہ ہم نے جو انہیں مال دیا ہے، جو انہیں رزق دیا ہے، وہ سارے کا سارا ان کا نہیں ہے، ہم نے ان کے مال میں غریبوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا اور مسکینوں کا حصہ بھی شامل کر دیا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے 500 کی دہاڑی لگائی ہے نا تو وہ 500 سارے کا سارا میرا ہے۔ میں نے 1000 کی یا 2000 کی آج میں نے مزدوری کیا تو وہ سارا مال میرا ہے۔ مجھے ایک مہینے کے بعد 30,000 50,000 یا 1,00,000 تنخواہ ملتی ہے تو وہ ساری کی ساری میری ہے۔ نہیں بابا، یہ ساری تیری نہیں ہے۔ پڑھ رب کا قرآن، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے، وہ ساری کی ساری تمہاری نہیں ہے۔ ہم نے تمہارے رزق میں، تمہاری روزی میں، تمہارے مال میں ہم نے حصہ مقرر کر دیا ہے غریبوں کا، یتیموں کا اور مسکین لوگوں کا۔ اور یقین جانیے یہ جو عادت ہے نا، بانٹنے کی عادت، تقسیم کرنے کی عادت، جس بندے میں تقسیم کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ بندہ کبھی کنگال نہیں رہتا۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جو چیز تقسیم کریں گے اللہ اس چیز میں ہی برکت پیدا کروا دے۔ آپ اخلاق تقسیم کر کے دیکھیں لوگوں سے، اچھا اخلاق، خوش ہو کے ملے، مسکرا کے ملے،
کھلے دل سے ملیں، اٹھ کے